اسلام کا دشمن ثابت کیا گیا صرف اس لیے کہ میں نے ان وڈیرے جاگیرداروں کے آگے سر جھکانے اور اپنا نظریہ بیچنے، بلڈنگیں بنانے، انڈسٹریاں بنانے، ملک کا خزانے سے قرضے لے کے دولت مند بننے سے میں نے انکار کیا۔ اس کی سیاست کو ہم جو نام دیں، اس پر جیسا بھی الزام ہو، لیکن اسے ایک کمال کرنے کا کریڈٹ تو دیا جانا چاہیے۔ وہ اپنے چھوٹے سے گھر کے دروازے سے نکلا، اپنی 50 سٹارٹ کی اور سست رفتار سے چلتا ہوا ساری رکاوٹیں پار کر کے پاکستان کی اس سیاست میں داخل ہو گیا جو دولت مندوں، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے لیے مخصوص تھی۔ آپ نے صحیح سمجھا، ذکر ہے الطاف حسین کا، شاید ملک کے متنازع ترین سیاستداں، جن سے نفرت کرنے والے بے شمار تو محبت کرنے والے بھی کم نہیں۔ 1953 کو کراچی کے ایک بڑے کنبے کے چھوٹے سے گھر میں جنم لینے والے الطاف حسین کے والد نذیر حسین تقسیم سے پہلے کے ہندوستان میں ریلوے کے اسٹیشن ماسٹر تھے اور والدہ خورشید بیگم ایک گھریلو خاتون۔ الطاف حسین کے دادا مولانا مفتی رمضان حسین یو پی کے شہر آگرہ کے مفتی اور جید عالم دین تھے۔ اس خاندان نے ہجرت کے بعد کراچی کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ گھرانہ کراچی میں پہلے اے بی سینئر لائنز ایریا اور پھر جہانگیر روڈ کے سرکاری کوارٹر میں آباد رہا، جس کے بعد عزیز آباد کی بستی اس کا ٹھکانہ بنی۔ الطاف حسین نے 1969 میں گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول جیل روڈ سے میٹرک کیا۔ وہ 1970 میں سٹی کالج میں انٹر سائنس کے طالب علم تھے کہ جنگ کے باعث لازمی فوجی سروس کا منصوبہ نیشنل کیڈٹ سروس اسکیم شروع ہو گیا، جس کے تحت ہر میٹرک پاس نوجوان کے لیے 1 سال تک لازمی طور پر فوجی خدمات انجام دینا تھی۔ یوں وہ الطاف حسین بھی اس اسکیم کے لیے بطور کیڈٹ منتخب ہو گئے، جنہیں آگے چل کر اس ادارے کا ناقد اور دشمن گردانا گیا۔ الطاف حسین نے 1974 میں جامعہ کراچی سے بی فارمیسی کرنے کے بعد ایم فارمیسی میں داخلہ لیا، لیکن یونیورسٹی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کراچی میں 7 ڈے ہسپتال میں بطور ٹرینی کام کیا اور 2 غیر ملکی دوا ساز اداروں میں بھی ملازمت کی۔ اگرچہ وہ بھٹو کے خلاف چلنے والی 77 کی تحریک میں جلسوں کے اسٹیج پر فعال کردار ادا کرتے رہے تھے، لیکن عملی سیاست کا آغاز انہوں نے جامعہ کراچی سے بطور طالب علم کیا۔ الطاف حسین نے مہاجر طلبہ کو منظم کر کے 11 جون 1978 کو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی اور اس کے بانی چیئرمین بنے۔ اس تنظیم کو مہاجر طلبہ میں تیزی سے مقبولیت حاصل ہوئی اور طلبہ یونین کے الیکشن میں اس کی کارکردگی مخالفین کو خائف کر گئی۔ اس دور میں جامعات میں تشدد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جس کا سامنا الطاف حسین اور ان کی نومولود تنظیم کو بھی کرنا پڑا، اور الطاف حسین کو اپنی تنظیم سمیت جامعہ کراچی کو الوداع کہنا پڑا۔ الطاف حسین کو 1979 میں اس وقت کی مارشل لا حکومت نے بنگلہ دیش میں محصور پاکستانیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر گرفتار کر لیا۔ ان پر قومی پرچم جلانے کا الزام لگا اور انہیں 9 ماہ قید کی سزا ہوئی۔ اس کے بعد اے پی ایم ایس او کے بطن سے مہاجر قومی موومنٹ نے جنم لیا اور الطاف حسین اپنے ساتھیوں سمیت اپنی تنظیم کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں منہمک ہو گئے۔ اس دوران بشرا زیدی نامی ایک طالبہ کی ٹریفک حادثے میں ہلاکت کے باعث کراچی میں لاسانی بنیادوں پر فسادات پھوٹ پڑے، اور پھر ہم کراچی کے معروف نشتر پارک میں ہزاروں افراد کا مجمع دیکھتے ہیں جو بارش میں بھیگتے ہوئے الطاف حسین کا پرجوش خطاب پورے اہتمام سے سن رہا ہے اور اس کے نعروں سے فضا گونج رہی ہے۔ یہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم کی کامیابیوں کا نقطہ آغاز تھا۔ کچھ عرصے بعد حیدرآباد میں ہونے والے بڑے جلسے اور اس جلسے میں شرکت کے لیے جانے والے جلوس پر سہراب گوٹ پر ہونے والی فائرنگ اور ہلاکتوں نے یکایک الطاف حسین کو مہاجروں کا مسیحا بنا دیا۔ فسادات کا یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہا اور ایم کیو ایم مضبوط سے مضبوط تر ہوتی رہی۔ چنانچہ جب بلدیاتی انتخاب ہوئے تو یہ دیکھ کر خود ایم کیو ایم کے رہنما اور کارکن بھی حیران رہ گئے اور خالصتاً نوجوانوں کی جماعت نے کراچی اور حیدرآباد سے ان شہروں میں اشروں سے سیاست کرنے والی جماعتوں کا مکمل صفایا کر دیا تھا۔ پھر تو ایم کیو ایم اور انتخابی کامیابی لازم و ملزوم ہو گئی اور آگے ہونے والے سارے انتخابات میں کراچی اور حیدرآباد میں مہاجر اکثریت کے تمام حلقوں میں ایم کیو ایم تواتر سے جیتتی رہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایم کیو ایم پر تشدد، بھتہ خوری، مخالفین کے قتل جیسے سنگین الزامات بھی لگنے لگے۔ ان الزامات کے جلو میں ایم کیو ایم کونسلروں کی نشست سے صوبائی اور وفاقی وزراء کے مناصب تک جا پہنچی، اور پھر ایک دن
اس اطلاع نے سب کو ششدر کر دیا کہ جس ایم کیو ایم میں اتحاد اور تنظیم کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، اس کے رہنما آفاق احمد، عامر خان اور بدر اقبال نے الطاف حسین سے اپنی راہیں الگ کر لی ہیں اور علیحدہ گروپ کی صورت میں سامنے آئے ہیں، جسے پہلے منحرف گروپ کا نام دیا گیا۔ بعد میں اس نے حقیقی کے طور پر خود کو متعارف کرایا۔ اس گروپ کے وجود میں آنے کے بعد کراچی میں وہ آپریشن شروع ہو گیا جسے دنیا 92 کے آپریشن کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے شروع ہونے سے قبل ہی الطاف حسین لندن کا راستہ لے چکے تھے۔ لندن میں رہتے ہوئے الطاف حسین نے ٹیلی فونک خطاب کے ذریعے اپنے حامیوں سے جڑے رہنے کا نیا رجحان متعارف کرایا۔ وقت گزرتا گیا، حکومتیں بدلتی گئیں، ایم کیو ایم کبھی حکومت میں شامل ہوتی اور پھر الگ ہو کر اس کے مخالف پر کمر بستہ ہو جاتی۔ پہلے آپریشن کے بعد کراچی کا دوسرا آپریشن بھی دیکھنا پڑا، جو پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ ایم کیو ایم کے کارکنوں کے ماورائے عدالت قتل، عام شہریوں کی ہلاکتیں، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی جان لینے کے واقعات نے کراچی کو جنگل بنا دیا۔ اس سب کے دوران الطاف حسین کی مقبولیت برقرار رہی، بلکہ ان کا مرتبہ بڑھتا ہے۔ پہلے وہ قائد کہلاتے تھے، پھر ترقی کر کے پیر صاحب کہے جانے لگے۔ الطاف حسین کی لہو گرماتی تقریریں، جو پہلے لوگ انہیں سامنے دیکھتے ہوئے براہ راست سنا کرتے تھے، اب بہت دور ٹیلی فون کی مدد سے ان تک پہنچتی تھی، لیکن پنڈال یوں ہی بھرے ہوتے تھے جیسے ان کا لیڈر سامنے سٹیج پر کھڑا ان سے مخاطب ہو۔ الطاف حسین اپنی تنظیم کے قائد سے بڑھ کر کسی ملوکیت زدہ ریاست کے مختار کل بادشاہ کا روپ دھار چکے تھے۔ ایم کیو ایم کے رہنماؤں اور کارکنوں کے لیے تو ان کا ہر لفظ حرف آخر تھا ہی۔ کراچی سمیت شہری سندھ میں بھی انہی کی چلتی تھی، اور جو ہی لندن میں ان کی قیام گاہ سے ہڑتال کا حکم صادر ہوتا، کراچی میں زندگی کا پہیہ رک جاتا تھا۔ الطاف حسین کی اپنی تنظیم پہ مضبوط گرفت اور انہیں مہاجروں کی حاصل شدہ حمایت ہی تھی کہ مہاجر قومیت کا پرچار کرنے والے سیاستدان نے ایک روز اپنی تنظیم کو مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ کر دیا، تو کہیں سے کوئی مخالفانہ آواز بلند نہ ہوئی۔ آگے چل کر انہوں نے مہاجر کا لفظ ترک کر کے اردو بولنے والے سندھی کی اصطلاح استعمال کرنی شروع کر دی۔ ایم کیو ایم کے کارکنوں اور مہاجر عوام پر اچھا برا وقت آتا رہا، لیکن الطاف حسین ہر مصیبت سے محفوظ رہے۔ برطانیہ کی شہریت کے حصول نے برطانیہ کو ان کے لیے ایسی پناہ گاہ بنا دیا جہاں کوئی پاکستانی ادارہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ایک دن انہوں نے شادی کر کے لوگوں کو چونکا دیا۔ فائزہ قبول سے شادی کی قدرت نے الطاف حسین کو ایک بیٹی افزا سے نوازا۔ یہ شادی برقرار نہ رہ سکی اور جوڑے میں طلاق ہو گئی۔ پرویز مشرف کا دور آیا تو لگا کہ ایم کیو ایم نے ہم کو منزل نہیں رہنما چاہیے کا بے معنی اور مضحکہ خیز نعرہ لگانے کے باوجود اپنے خوابوں کی منزل پالی۔ اس دور میں پہلی بار ایم کیو ایم کو سندھ کی گورنرشپ ملی، صوبے کی وزارتوں میں برابر کا حصہ ملا، مرکز میں اہم وزارتیں دی گئیں، بلدیاتی اداروں کا اقتدار اس کے ہاتھ آیا اور کراچی میں تعمیر و ترقی کا نیا باب شروع ہوا۔ سب سے بڑھ کر الطاف حسین کے درینہ مطالبے پر عمل کرتے ہوئے ایم کیو ایم حقیقی کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے وہ علاقے جہاں اس کا راج تھا اور جنہیں نو گو ایریا کہا جاتا تھا، ایم کیو ایم کے حوالے کر دیے گئے اور آفاق احمد اور عامر خان کفس کے حوالے ہوئے۔ رفتہ رفتہ جادو سی کی تاثیر رکھنے والے الطاف حسین کی تقریریں کبھی اشتعال پھیلاتی آگ میں بدلنے لگیں تو کبھی لوگوں کی تفریح کا سامان بننے لگیں۔ ان تقریروں میں گانے، ہلکے پھلکے رقص کے مناظر، ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر جیسے جملے، دھمکی آمیز فکرے شامل ہوتے اور بڑھتے گئے، جس کی وجہ سے خود مہاجروں میں الطاف حسین کے خلاف رد عمل پیدا ہونے لگا۔ ساتھ ہی حکومتوں اور اداروں میں بھی ان کی مخالفت بڑھتی چلی گئی۔ لندن میں الطاف حسین کے درینہ ساتھی اور ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے پراسرار قتل اور منی لانڈرنگ کے الزام نے ان کی مشکلاتیں بڑھا دیں، جس نے ان کا غصہ بڑھا دیا۔ پھر کراچی میں ایک اور آپریشن کے آغاز نے ان کے غصے کو مزید شدید کر دیا، جس کے نتیجے میں 22 اگست 2016 الطاف حسین کی ایک تقریر نے گویا پاکستان کی سیاست سے بانی ایم کیو ایم کا باب بند کر دیا، جس سے ایم کیو ایم کو شدید نقصان پہنچا۔ اب یہ ایک کمزور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی اور پے در پے انتخابات میں کامیابیوں کے بعد شکست خوردہ جماعت بن گئی۔
آج الطاف حسین لندن میں رہتے ہوئے معذوروں کے حقوق اور 2% طبقے کے محرومیوں کے اپنے پرانے نعرے بھول کر کبھی کسی دیش کی بات کرتے ہیں تو کبھی بھارت سے شہریت کی درخواست۔ آج بانی MKM لندن میں زندگی گزار رہے اور پارٹی کا حال ساری دنیا کے سامنے ہے۔